دوستو رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب ہے اور رمضان المبارک کی چاند رات کو حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سرکار غوث اعظم کی ولادت کا واقعہ اور ولادت سے پہلے جو بشارتیں ملی تھیں اور ولادت کے وقت جو واقعات اور جو کرامتیں ظاہر ہوئی تھی، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ تمام باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل کئی بزرگان دین کو بھی آپ کے پیدا ہونے کی بشارت پہلے سے دے دی گئی، جیسے کہ بہیجۃ الاسرار میں یہ ہمیں تفصیلات ملتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے متعلق سے حضرت ابو بکر حوار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ عنقریب ایک اجمی پیدا ہوگا اور جو خداوند کریم کے بندوں کے نزدیک مقبول ہوگا اور بلند مرتبت والا ہوگا، جو بغداد میں مقیم ہوگا اور اعلان کرے گا۔ وہ کیا اعلان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اس کی تصدیق اس کے زمانے کے اولیاء کریں گے اور وہ اپنے وقت کا کامل ولی ہوگا۔ یہ بشارت اس وقت کے بزرگ حضرت ابو بکر حوار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہلے سے دے دی گئی تھی سرکار غوث اعظم کے تشریف لانے کی۔ دوستو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت صوبہ تبرستان کے ایک علاقے گیلان میں ہوئی، اور گیلان کو جیلان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، اسی لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیلانی یا گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت کئی کرامتوں کا ظہور ہوا اور کئی واقعات عمل میں آئے۔ ان میں سے ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت ہوا تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ ام الخیر بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر جو ہے 60 سال تک پہنچی تھی، یعنی آپ کی والدہ کی عمر 60 سال کی تھی، اور اس عمر میں اولاد کا منہ دیکھنا یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ یعنی جب غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کی عمر 60 سال کی تھی۔ دوستوں کتاب ریاض الحیات میں آپ کی والدہ حضرت ام الخیر بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت کا واقعہ یوں بیان کرتی ہیں کہ آدھی رات ہو چکی تھی اور میں نے نماز تہجد بھی ادا کر لی۔ اس کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ زمین سے فلک تک، زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، اور گویا میرے گھر میں نور کا سیلاب آ گیا ہے۔ اتنے میں مجھے غیب سے ایک آواز آئی۔ آواز یہ تھی کہ اے فاطمہ، یہ وقت آفتاب معرفت کی ولادت کا وقت ہے۔ اتنے میں مجھے درد ذہ محسوس ہوا، اور اسی عالم میں عبد القادر پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد جب میری طبیعت تھوڑی سی سنبھلی تو میں یہ دیکھ کر کے حیران ہو گئی کہ عبد القادر زمین پر اوندے لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا سر مبارک سجدے میں ہے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ آواز سنی کہ میرے بیٹے عبد القادر کے سینے سے آواز آ رہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں، تو پیدا ہونے کے بعد آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے سینے سے آواز بھی آ رہی تھی، تو اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ ہر طرف روحانی برکتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ دوستوں اسی طرح مناقب غوثیہ میں غوث اعظم کے خلیفہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کی ولادت باسعادت کے وقت غیب سے 5 کرامتوں کا ظہور ہوا تھا۔ وہ 5 کرامتیں کیا ہیں؟ پہلی کرامت یہ ہے کہ شب ولادت یعنی پیدائش کی رات آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے ابو صالح، تمہارے گھر ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے، اور وہ فرزند میرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولیاء اور اقطاب میں اس کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اور دوسری کرامت یہ تھی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے شانہ مبارک پر
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نقش پاک موجود تھا۔ سبحان اللہ، جو آپ کے ولی کامل ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور تیسری کرامت یہ ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والدین کو خواب میں یہ بشارت دی گئی کہ تمہارے گھر ایک فرزند آنے والا ہے اور وہ فرزند سلطان اولیاء ہوگا۔ اور چوتھی کرامت یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شب پیدا ہوئے اسی شب گیلان شہر میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور غوث اعظم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام لڑکوں کو ولایت سے سرفراز فرمایا، یعنی یہ تمام لڑکوں کو اللہ نے اپنا ولی بنایا، اور اس رات پورے گیلان میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اور پانچویں اور بہت ہی اہم کرامت یہ ہے کہ آپ رمضان مبارک کے مہینے کی چاند رات کو پیدا ہوئے تھے، اور تولد ہوتے ہی آپ نے احکام شریعت پر عمل کرنا اس طریقے سے شروع کر دیا کہ آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا، اور سارا رمضان یہی عمل رہا کہ آپ دن میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب روزے کا وقت ختم ہوتا تب آپ جا کر کے افطار کے وقت دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کی ولادت کے دوسرے سال 29ویں شعبان کو سارے لوگ کنفیوز ہو چکے تھے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا ہے، کیونکہ بادل چھائے ہوئے تھے، کسی کو چاند نظر نہیں آیا۔ تمام لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے تھے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ اور اسی دن جب سحری کا وقت ہوا تو آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانا چاہا، تو سرکار غوث اعظم نے دودھ نہیں پیا، تو آپ کی والدہ سمجھ گئیں کہ آج ہی رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ تو آپ کی والدہ نے باہر آ کر یہ اعلان کر دیا کہ میرے بیٹے عبد القادر نے آج دودھ نہیں پیا ہے، تو آج ہی رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ تو تمام لوگوں نے روزہ رکھ بھی لیا، اور اس کے بعد کئی معتبر لوگوں سے یہ شہادت بھی مل گئی کہ واقعی آج ہی رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ تو یہ غوث اعظم کی عظیم الشان کرامت ہے کہ پیدا بھی ہوئے تو شریعت محمدی پر عمل کرتے ہوئے آپ پیدا ہوئے، اور دنیا میں تشریف لانے کے فوراً بعد آپ سجدے میں گر کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اس بات کی بہت بڑی تصدیق ہے کہ سرکار غوث اعظم مادر ذات ولی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا مقام عطا کیا ہے۔ دوستوں، عہد رضاعت میں، یعنی جب تک غوث اعظم کی دودھ پینے کا زمانہ تھا تو آپ سال کے دوسرے مہینے میں تو نارملی دودھ پیا کرتے، لیکن رمضان مبارک کے دن کے وقت جب روزے کا وقت ہوتا آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ یہ سرکار غوث اعظم کی بچپن ہی کی کرامت ہے کہ آپ بچپن ہی سے شریعت محمدی پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو ہم غلاموں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی شریعت محمدی پر عمل کریں۔ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب طبقات وسطیٰ میں لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم رمضان شریف میں دن کے وقت مطلق دودھ نہیں پیتے تھے، اور اس کم سنی میں بھی شریعت کے آپ پابند تھے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی اپنے ایک شعر میں اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس شعر کا مطلب میں آپ کو یہاں پہ سمجھاؤں گا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری ابتدائی حالت کے ذکر سے سارا عالم بھرا ہوا ہے، اور گہوارے میں میرا روزہ رکھنا مشہور ہے۔ تو دوستو، یہ سرکار غوث اعظم کی ولادت کے وقت کے چند واقعات تھے اور چند کرامتیں تھیں۔ جب سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے تو اب رمضان آنے والا ہے، اور رمضان مبارک کی چاند رات ہی کو سرکار غوث اعظم کا یوم ولادت ہے۔ تو اس دن ضرور فاتحہ خوانی کریں، اور غوث اعظم کے نام کی محفلیں سجائیں، فاتحہ خوانی کریں، تبرک کھائیں، اور دوسروں کو بھی کھلانے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور سرکار غوث اعظم کے مبارک روضے کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے، بغداد شریف کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو حاجی بنائے۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔